الحمدللہ آج آپ سکون کا سانس اس لیے سو سکتے ہیں گھر میں کیونکہ بھٹو نے ایٹم بم دیا اور آپ کو ایک دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا. اگر ایٹم بم نہ بنایا ہوتا تو یہ اکھنڈ بھارت آپ ختم ہو چکے ہوتے. سو یہی کام جو ہے اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہا عمران خان نے تو اس نے آپ کی غیرت اور حمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا. اور یہ بے غیرت ہیں جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے ایک دن کے لیے بھی عمران خان کو اس سائفر والے کیس میں جس میں اس نے یہ عوام کو اعتماد میں لیا کہ یہ امریکن ایک جو ہے ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ کمشنر اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر حکومت کو نہ چلتا کیا تو تمہیں جو ہے ہم معاف نہیں کریں گے. یہ ہے سائفر. اس پر مجھے بتائیں کوئی سائفر میں کہتے ہیں مقدمہ یہ کیا مقدمہ ہے؟ شرم آنی چاہیے جنہوں نے ضمانت خارج کی ہے. انہوں نے بھی بھائی غلامی ضرور کرو امریکہ کی اپنے حکمرانوں کی لیکن اتنی حد تک نہ جاؤ کہ پاکستان کی عزت اور غیرت کو آپ جو ہے دبو کے کھڈے میں پھینک کر دفن کر کے دیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ انہوں نے کاروبار بنایا ہے سیاست کو کاروبار بنایا ہے. اس سے پہلے زمینیں بیچ کر لوگ الیکشن لڑا کرتے تھے لیکن ضیاء الحق کی باقیات نے آ کر اس ملک میں سیاست کو کاروبار بنایا ہے. اقتدار میں آؤ لوٹو اور پھٹو اور پھر آؤ مافیا مان کے جاؤ پھر آؤ ڈیل کر کے پھر آؤ اور پھر لوٹو اور پھر چلے جاؤ. یہ ریت ہے اور عوام بیچاری کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو مینار پاکستان پر جلسہ ہوا ہے جس طریقے سے ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی سزا یافتہ مجرم جس کا عدالتی مفرور ہو آج تک اس طرح پروٹوکول کر کے اس کو دیا جاتا ہے. جلسہ کروانے والوں نے جلسہ کروایا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب بھی دیں اور 2/3 دیں پھر اس کو اوقات میں لانے کے لیے جلال پور میں ایک جلسہ کروایا گیا IPP کا اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ ہیں جن کو ہم نے پنجاب دینا ہے. یہ بندر بانٹ ہے. کیا مذاق کرتے ہو؟ کیوں الیکشن کروا رہے ہو جب تم ایک معاہدہ کر کے آئے ہو کسی کو 4تھی بار وزیر اعظم بنانے کا تو فرمان جاری کر دو بھائی. کیوں پاگل بنا رہے ہو عوام کو؟ کیوں اس ڈھونگ رچا رہے ہو؟ کیوں اربوں خربوں روپیہ خرچ کروا رہے ہو اس قوم کا اس غریب ٹیکس پیئر کا اس پر لوٹ اور جلخار ماری ہوئی ہے ٹیکسوں کی. آپ نے اس کو دبو کے دفن کر دیا ہے. آپ نے مہنگائی کی اس میں کس لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ جب ایک ڈیل کر کے آئے ہو دینا ہے دے دو. پنجاب اس کو دینا ہے سندھ اس کو دینا ہے بلوچستان باپ کو دینا ہے KPP فلاں کو دینا ہے دے دو ختم کرو اور اپنی جو ہے چدراہٹ کو قائم اور دائم رکھو. پاکستان زندہ باد. اینڈ کمپنی نے دھرتی ماں کو اس طرح لوٹا ہے. اگر آپ یہ پاناما لیک کسی پاکستانی ایجنسیز کا یہ جو ہے شاخسانہ نہیں تھا چونکہ میں اس کا ہیڈ تھا اس کمیٹی کا جو بلاول بھٹو نے بنائی تھی چیئرمین نے. میرے ساتھ فاروق نائک صاحب میرے ساتھ جو ہے یہ اعتزاز صاحب میرے ساتھ جو ہے اس انچارج تھے ہمارے اور نیر بخاری تھا اور میں اس کا سربراہ تھا بطور سیکرٹری جنرل کے. ہم نے ایک کاغذ کا احاطہ کیا تھا. شیل کمپنیاں جعلی کمپنیاں انٹرنیشنل بنائی گئیں. نیلسن نیاسکول 6 کمپنیاں جن کے ذریعے منی لانڈر کر کے پاکستان کا دولت جو ہے لے جائی گئی. پھر ان کمپنیوں کے ذریعے جائیدادیں خریدی گئیں دنیا ساری میں اور پاک لینڈ ویو کے بھی جائیدادیں خریدی گئی. پھر وہ جو ہے قاضی فیملی کے نام جو ہے ٹرانسفر کیے گئے ایسٹس اور پراپرٹیز اور دولتیں ٹرانسفر کی گئیں اور وہ ماشاءاللہ اسحاق ڈار کے تھرو ہوئی اور اسحاق ڈار کے ذریعے پھر ان کا لیئرنگ ہوئی اور لیئرنگ کر کے بلیک کو وائٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اتنی بڑی پاکستان کے عوام کے ساتھ بے انصافی شریف فیملی نے کی. اتنی لوٹ مار کی. آج بھی پاک لینڈ ویو میں رہ رہے ہیں لیکن مانتا کوئی نہیں. ان کی جو ہے ماشاءاللہ صاحبزادی فرماتی ہیں یہ کہاں سے میری جائیدادیں لئی باہر تو باہر میری تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے. نواز شریف کہتا ہے یہ قطری خط جو ہے یہ تو میں نے ایسے ہی سیاسی بیان دیا تھا. اور بھائی ٹریل بتاتے تو ہو نہیں رہ وہاں رہے ہو. بیٹے ماشاءاللہ آپ کے وہاں ہیں اربوں پتی آپ جو ہے آپ کی جائیدادیں ہیں آپ کو سارا کچھ ہے. تو یہ کوئی تو حساب دے. اور پھر آپ کہتے ہیں دولت سے آپ لا کر جیسے آپ نے یہاں ذکر کیا کہ اس الیکشن میں بھی بہت کچھ ہوا ہے. میں ابھی نہیں بتانا چاہتا کہ کیا ہوا ہے. کروڑوں روپے کس طرح سے لگایا گیا اور کیا کیا لالچیں دی گئی ہیں.
اسلام آباد کو کس نام سے یاد رکھیں گے؟ میں نے تو بڑی کوشش کی میں نے کہا دیکھیں پھر ایک ہمیشہ عدلیہ کو موقع ملتا رہا. 16 اکتوبر 1951 کو ہم نے لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا. لیاقت علی خان پہلا وزیر اعظم پاکستان کا، جو قائد اعظم کا ایک دست راست تھا اور جس کی دیانتداری کی یہ عالم تھا کہ وہ جاگیریں اپنی چھوڑ کر آیا تھا. نواب تھا لیاقت علی خان، وہ چھوڑ کے آیا تھا. اس نے یہاں ایک ڈھیلا کلیم نہیں کیا. جب مرا ہے تو بنیان اس کی پھٹی ہوئی تھی. ایسے دیانتدار وزیر اعظم کو ہم نے 51 میں گولی مار کے 16 اکتوبر میں. دوسری بار موقع آیا پھر مولوی تمیز الدین کے کیس میں پھر عدلیہ نے ایک ایسی غداری کی کہ پاکستان کو دو لفظ کرنے کی بنیاد رکھی. پھر بھٹو کی باری آئی تو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. پھر عدلیہ اس میں ناکام رہی. اور پھر آپ دیکھیں کہ نصرت بھٹو والے کیس میں ضیاء الحق کو آئین ترمیم کرنے تک کا اختیار دے دیا گیا. پھر ظفر علی شاہ کے کیس میں مشرف کے مارشل لاء کو جو ہے جائز قرار دے دیا گیا اور اس کو بھی تقویت دے دی. تو میں نے تو بڑی کوشش کی کہ جو بھی پاپولر لیڈر آتا ہے وہ لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر تک ہم ساروں کو منقطع کر کے شہید قتل کر دیتے ہیں. بس کر دو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کو. اور پاکستان کے جو قیادتیں آتی ہیں جن کو عوام پذیرائی دیتی ہے، جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدا را ملک تبھی ترقی کرے گا جب آپ یہ کھیل تماشا بند کر دیں گے. بدقسمتی ہے کہ پھر ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہی کی پھر تابعداری کرتے ہوئے ایسے بھونڈے انداز سے ہماری درخواست کو خارج کیا ہے کہ وہ پڑھیں. اس میں یہ نہیں لکھا کہ سائفر ہے کیا، اس کا متن کیا ہے. متن ایک لفظ نہیں لکھا اس کا. تو میں اس کو کس الفاظ میں یاد کروں، مجھے بتائیے گا. اچھا سر یہ بتائیے گا، صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ چلہ کاٹ کے آئے ہیں. یہ بتائیں آپ کی بھی سیاست کئی دہائیوں پہ محیط ہے، سینئر سیاستدان ہے، یہ کیسا چلہ ہوتا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے باعزت طریقے سے رکھا گیا. کیا بتائیں کہ مجھے چپیڑے ماری ہے، کیا بتائیں کہ مجھے کالا کپڑا پہن کر اور سانس لینا مشکل ہوتا تھا میرے لیے. کیا بتائیں کہ اتنے دن مجھے سورج کی کرن نظر نہیں آئی، روشنی کی رمق نظر نہیں آئی. کیا بتائیں کہ میرے جو ہے سیل میں وہ چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے اور مکھیاں ہوتی تھیں اور اس میں جو ہے تعفن ہوتا تھا، بدبو ہوتی تھی. کیا بتائیں کہ مجھے جو ہے نیند نہیں کرنے دیتے تھے اور مجھ پر تشدد ہوا کرتا تھا. کیا بتائیں کہ میری ویڈیوز بنائی گئی اس غلیظ طریقے سے اور کہا کہ اگر انسان نہیں بنو گے اور اس کا یہ نہیں چھوڑو گے کسی کو، کسی کا ساتھ نہیں چھوڑو گے اور یہ مذمت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مخلصی نہیں دلائیں گے. یہ کیسے کیا بتائیں سارے. یہ وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں آگے سے اٹھاؤ بھی خود لنگے، پیچھے سے اٹھاؤ بھی خود لنگے. وہ پھر عزت رکھنے کے لیے یہی کہتا ہے. کوئی کہتا ہے میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا علاقہ غیر میں، کوئی کہتا ہے میں چلہ کاٹا تھا، چلہ بڑا سخت تھا، مجھے نہیں پتا کہاں چلہ کٹوایا گیا. جو کہہ رہے ہیں یاترا پہ گئے تھے، جو کہہ رہے ہیں سکون کے لیے، کہ یہ ان کو کس نے اٹھایا تھا. ان کے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ان کے بچے اور ان کی بیوی اور مائیں تو پرچے کروا رہے تھے اور رٹیں ہائی کورٹ میں کر رہے تھے. یعنی وہ کون سا ایسا چلہ ہوتا ہے جس میں گھر والوں کو بھی نہ بتایا جائے اور پھر بانگ دول سب کے سامنے اٹھایا جائے اور پھر انکار کر دیا جائے. اب کیا ہوا تھا شیخ رشید کا؟ آئی جی کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. ماننے والی بات ہے اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہو اور وہ بھی اتنا پتلا دبلا بندہ نہیں تھا. وہ ماشاءاللہ کافی بھاری بھرکم ہے، 12 دفعہ وزیر رہا ہے. اس کو غائب کر دیا اور آئی جی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور پھر وہ نمودار ہو جاتا ہے. عمران ریاض کو دیکھیں، عمران ریاض 4 مہینے کے بعد آیا، ابھی تک وہ ہوش میں شعور میں نہیں ہے. اس کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے، انسانیت سوز تشدد ہوا ہے. کوئی تو اس کا بھی جواب دے. یہ کیسی ریاست ہے؟ کیا ہم جو ہے سرزمین بے آئین تو ہم ہیں؟ کیا سرزمین بے قانون بھی ہیں ہم؟ تو پھر ہمیں تو وہ اس کیو ایرا میں واپس دھکیل دیا گیا ہے جہاں لا آف جنگل پریویل کرتا ہے. ارے بھائی اتنی فریکچرڈ سوسائٹی جو ہے وہ گروتھ اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں اگر اس طرح کریں گے. تو اس لیے ہم نے رٹ جو کی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے یہ احاطہ کیا ہے کہ خدا را اس کا ادراک کیجیے گا، کیونکہ سپریم کورٹ ہی نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا.
اور عوام کو بنیادی حقوق دلانے کا، رائٹ آف لائف، لبرٹی، ڈگنیٹی، یہ بنیادی حقوق ہیں جو عوام کو دینے چاہیے۔ یہاں تو چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں عورت، بیٹی، ماں، بہن کو نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی جو ہے پابا سلاسل کر کے بے عزت کر کے جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اللہ معافی دے، یہ ایسا دور کبھی اندھیر نگری نہیں آئی تھی۔ تو یہ بہت ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اسی لیے ہم نے استدعا کیا سپریم کورٹ سے کہ یہ ایک کمیشن ہائی پاورڈ بنا کر اس کا جو ہے تدارک کیا جائے اور بنیادی حقوق جو ہے بحال کیے جائے اور آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے۔ سائفر کیس میں آپ نے بڑا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی، کیا ناکامی ہوئی؟ میرے خیال میں اب آپ پڑھ لیں ذرا وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے، کہیں ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سائفر کے مندرجات کیا ہیں۔ او بھائی، سائفر کے مندرجات یہ ہیں، ڈونلڈ لو ایک جو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا، وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے عدم اس کے نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ایگزیکٹلی یہ وہی دھمکی ہے جو ہینری کسنگر نے بھٹو کو دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا امریکہ۔ اور ہم نے ڈونلڈ یعنی لو اور یا ہینری کسنگر کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا پھانسی دے کر اس کو۔ ہم اتنے تابع دار ہیں، غلام ہیں امریکہ کے۔ اب ڈونلڈ لو کے حکم پر ہم نے وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور ہم نے جو ہے پھر نہ صرف کیا، ہم نے کہا جناب انکل سیم، ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا اور اس وقت تک اندر کریں گے جب تک رکھیں گے جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غازہ میں کیا ہو رہا ہے۔ غازہ میں جو مردم کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، شرمناک ہے، دنیا کا ضمیر سو گیا ہے۔ اور لعنت ہے اس حکومت، پاکستانی حکومت پر، جو اتنی معذرت خواہانہ طور پر جو ہے الٹا جو وہ کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں یا جو احتجاج کرتے ہیں، ان پر لاٹھیاں برسا رہی ہے۔ کس کو خوش کر رہے ہیں یہ؟ امریکہ میں جو ہے فلسطینیوں کو اس طرح سے نسل کشی کر کے کیا اسرائیل اس طرح سے مسلم کر دیا جائے گا بطور ریاست کے اور اس کو مٹا دیا جائے گا؟ صفحہ ہستی سے شرم آنی چاہیے مسلم امہ کی غیرت اور اہمیت کدھر گئی ہے۔ اور سائفر یہ وہ قانون ہے جو 1923 میں تاج برطانیہ نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ آج آزاد ریاست خدا داد پاکستان میں ہم نے وہی قانون جو سامراجی قانون تھا، ہم نے اس کا اطلاق کرتے ہوئے اپنے 25 کروڑ عوام کو غلام رکھنے کے لیے ہم نے اپنے وزیر اعظم کو اندر کیا ہوا ہے۔ اس میں مجھے ایک بات بتا دے جج صاحب، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا کوئی بتا دے کہ اس میں پاکستان کی کون سے دفاع کو نقصان پہنچنا مقصود تھا؟ ایک لفظ بتا دیں۔ اگر بھائی پاکستان کے کسی دفاع کو، کسی تنصیب کو، ایٹامک انرجی کے کوئی کمی پاور اس کے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کسی دشمن کے ہاتھ کوئی راز آ جاتا ہے آپ کا، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی کوئی وائلیشن کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وزیر اعظم یہ عوام سے شیئر نہیں کرتا تو وہ اپنے حلف سے غداری کر رہا ہے وزیر اعظم۔ اس کا فرض ہے کہ وہ عوام کو بتائے کہ امریکہ اور اس کا جو ہے گماشتہ جو ہے ایک معمولی افسر، وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ اپنا جو ہے آپ نظام بدلیں، اپنی حکومت کو بدلیں، ورنہ امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہی بھٹو نے راجہ بازار میں لہرایا تھا، اس نے کہا ہینری کسنگر مجھے دھمکی دے رہا ہے ایٹم بم بنانا بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اس نے پاکستان کی عوام کو اس نے اعتماد میں لیا تھا، اس نے کہا میری جان بھلا چلی جائے لیکن میں ملک سے غداری نہیں کروں گا۔ اور